ہاں، تو آج ہم حیاتیات کی دنیا کی ایک بہت ہی مشہور اور کچھ متنازع کتاب پر بات کرنے والے ہیں، رچرڈ ڈاکنز کی دی سیلفش جین۔ جی یہ وہ کتاب ہے جس نے میرا خیال ہے ارتقاء اور جانداروں کے رویوں کو سمجھنے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کی کوشش کی، خاص طور پر جین کے نقطۂ نظر سے۔ بالکل، یہ کتاب واقعی جو روایتی سوچ ہے نا اسے چیلنج کرتی ہے۔ عام طور پہ تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ جاندار اپنی نوع کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، یا چلو کم از کم اپنی بقا کے لیے۔ ہاں، لیکن ڈاکنز ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا اصل میدان وہ فرد یا نوع نہیں بلکہ جین ہے۔ جین ہے۔ وہ بنیادی اکائی جو اپنی بقا اور اپنی نقل بنانے کی کوشش میں لگی ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد ایک طرح سے اسی نظریے کی تہہ تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا کہ یہ خود غرض جین کا تصور آخر ہے کیا، اور یہ بظاہر قربانی، ایثار جیسے رویوں کی وضاحت یہ کیسے کرتا ہے۔ ہم ارتقائی حکمت عملیوں پر، رشتہ داروں کے کردار پر، اور یہاں تک کہ ثقافت کے ارتقاء پر بھی بات کریں گے، یہ سب کچھ اسی جین والے زاویے سے دیکھتے ہوئے۔ جی اور یہ ایک ایسا سفر ہو سکتا ہے جو شاید ہمیں اپنے وجود، اپنے رویوں کے بارے میں بھی کچھ نئے سوالات پوچھنے پر مجبور کر دے۔ تو سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، یہ خود غرض جین، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب جین میں کوئی ارادہ، کوئی شعور ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جب ڈاکنز خود غرض کہتے ہیں نا تو ان کا مطلب وہ انسانی جذبات والی خود غرضی بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف ایک استعارہ ہے، ایک میٹافور۔ اچھا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قدرتی انتخاب ان جینز کے حق میں کام کرتا ہے جو اپنی نقلیں بنانے اور اگلی نسل تک پہنچنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، بس چاہے اس کا نتیجہ جاندار کی سطح پر کیسا ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی کہ جینز بنیادی طور پر نقل ساز ہیں، ریپلیکیٹرز۔ وہ صرف اپنی کاپیاں بناتے ہیں۔ اور جانداروں کے جسم، ڈاکنز انہیں کہتے ہیں بقا کی مشینیں، سروائیول مشینز۔ بقا کی مشینیں؟ جی، یہ وہ پیچیدہ گاڑیاں ہیں جنہیں جینز نے اپنی حفاظت اور پھیلاؤ کے لیے ایک طرح سے بنایا ہے۔ ارتقاء کا کھیل جین کی سطح پر کھیلا جا رہا ہے، فرد یا نوع کی سطح پر نہیں۔ یہ تو واقعی بالکل الٹا نقطہ نظر ہے۔ اگر بنیاد جین کی بقا ہے تو پھر ہم جانداروں میں جو دیکھتے ہیں، خود غرضی، سیلفشنس اور ایثار، الٹروئزم، ان کو کیسے پرکھیں گے؟ مطلب بقا کے امکانات کے حوالے سے ان کی تعریف کیا ہوگی؟ تعریف تو بہت سیدھی سی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو ایک جاندار کی اپنی بقا اور تولیدی کامیابی کے امکانات کو کم کرے لیکن کسی دوسرے جاندار کے امکانات کو بڑھائے، وہ تکنیکی طور پر ایثار کہلائے گا۔ ٹھیک۔ اور اس کے برعکس جو عمل اپنی بقا کے امکانات کو بڑھائے، چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ خود غرضی ہے۔ کتاب میں وہ بلیک ہیڈڈ گرلز کی مثال ہے نا؟ ہاں، وہ چوزے کھانے والی۔ بالکل، وہ موقع ملتے ہی پڑوسی کے گھونسلے سے چوزے کھا جاتی ہیں۔ یہ صاف صاف خود غرضی ہے۔ دوسری طرف شہد کی مکھی ہے جو حملہ آور کو ڈنک مارتی ہے اور خود مر جاتی ہے تاکہ چھتے کی حفاظت ہو۔ یہ بظاہر خالص ایثار لگتا ہے۔ ہاں، شہد کی مکھیوں والی مثال تو واقعی کمال کی قربانی لگتی ہے، لیکن کیا ڈاکنز کے نظریے میں اس کی بھی کوئی خود غرض وضاحت موجود ہے؟ بالکل، اور یہی تو اس نظریے کی آپ کہہ لیں طاقت ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ اگر آپ جین کی سطح پر دیکھیں تو یہ جو بظاہر ایثار نظر آتا ہے نا، یہ بھی اکثر گہری خود غرضی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ شہد کی مکھیوں کے معاملے میں، جس پر ہم شاید آگے تفصیل سے بات کریں، جو کارکن مکھی ہوتی ہے وہ اپنی بہنوں سے جو ملکہ پیدا کرے گی، جینیاتی طور پر اپنی ممکنہ اولاد سے بھی زیادہ قریبی رشتہ رکھتی ہے۔ یہ کیسے؟ وہ ان کے جینیتی نظام کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا مرنا اگر اس سے چھتیں اور اس کی بہنوں کی بقا یقینی بنتی ہے تو یہ دراصل اس کے اپنے جینز کی کاپیوں کو پھیلانے کا ایک زیادہ مؤثر طریقہ بن جاتا ہے۔ تو جین کی سطح پر یہ بھی ایک خود غرض حکمت عملی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب میں بڑھاپے، سینیسنس، یعنی عمر کے ساتھ جسمانی زوال کے بارے میں بھی ایک الگ نظریہ ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے بس زندگی کی ایک حقیقت سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکنز یہاں پیٹر میڈاوار کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔
خیال یہ ہے کہ بڑھاپا ان نقصان دہ جینز کے جمع ہونے کا نتیجہ ہے جو اپنا برا اثر زندگی میں ذرا دیر سے دکھاتے ہیں۔ دیر سے؟ جی، چونکہ یہ جینز تب تک اپنا اثر نہیں دکھاتے جب تک جاندار عموماً اپنی نسل آگے بڑھا چکا ہوتا ہے، اس لیے قدرتی انتخاب انہیں مؤثر طریقے سے ختم نہیں کر پاتا۔ وہ جینز جو جوانی میں ہی مولک ہوں وہ تو فوراً نسل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن اگر جینز اتنے ہی خود غرض ہیں اور صرف اپنی بقا چاہتے ہیں تو پھر جانداروں میں یہ تعاون، مل جل کر رہنا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ تو ایک تضاد سا لگتا ہے۔ کیا یہیں پر وہ ایوولوشنریلی اسٹیبل اسٹریٹجی یعنی ESS کا تصور آتا ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ ایک بہت کلیدی تصور ہے جسے جان مینارڈ اسمتھ نے وضع کیا۔ ESS ایک ایسی حکمت عملی ہے، یا آپ کہہ لیں حکمت عملیوں کا مرکب، کہ اگر کسی آبادی کی اکثریت اسے اپنا لے تو کوئی بھی فرد اکیلے اپنی حکمت عملی بدل کر زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا، یعنی وہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ جی، وہ حکمت عملی متبادل حکمت عملیوں کے حملے سے محفوظ ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے وہ ہاک اور ڈو والی مشہور مثال استعمال کی جاتی ہے، باز اور فاختہ کی۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ ذرا بتائیں۔ فرض کریں کسی آبادی میں لڑائی کی دو حکمت عملی ہیں۔ ہاک یعنی باز ہمیشہ پوری شدت سے لڑتے ہیں، جیتنے یا بری طرح زخمی ہونے تک۔ ڈو یعنی فاختہ صرف دھمکاتی ہیں اور اگر دوسرا لڑنے لگے تو بھاگ جاتی ہیں۔ اب اگر سب ہاک ہوں تو ہر مقابلہ خطرناک ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ اگر سب ڈو ہوں تو کوئی زخمی نہیں ہوگا، لیکن ایک بھی ہاک آ جائے تو وہ سب پر حاوی ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایسے ان دونوں کا ایک مستحکم توازن ہو سکتا ہے، یعنی آبادی میں ہاک اور ڈو کا ایک خاص تناسب، یا پھر ایک ایسی حکمت عملی جو حالات کے مطابق کبھی ہاک اور کبھی ڈو کی طرح برتاؤ کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب یہ توازن قائم ہو جاتا ہے تو کوئی اکیلا ہاک یا اکیلا ڈو اپنی حکمت عملی بدل کر مجموعی طور پر بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ گروپ کے لیے بہترین ہو؟ نہیں، ضروری نہیں۔ بس یہ انفرادی سطح پر مستحکم ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ ہاپ اور ڈوو والی مثال تو سمجھ آتی ہے استحکام کے لیے، لیکن یہ کافی مایوس کن بھی لگتی ہے۔ کیا اس ماڈل میں حقیقی اچھائی یا تعاون کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ ہاں، ESS خود بخود تعاون پیدا نہیں کرتا، وہ صرف تصادم کو ایک مستحکم سطح پر رکھتا ہے۔ لیکن تعاون کی وضاحت کے لیے ایک اور بہت اہم تصور ہے، وہ ہے رشتہ داروں کا انتخاب، یعنی کن سلیکشن۔ ٹھیک ہے، تو ESS حکمت عملیوں میں استحکام کی وضاحت کرتا ہے، چاہے وہ ہمیشہ اچھی نہ ہو، لیکن زیادہ تر تعاون تو رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا یہ کوئی مختلف طریقہ کار ہے؟ یہ رشتہ داروں کا انتخاب، کن سلیکشن، یہ یہاں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کن سلیکشن جسے ولیم ہیملٹن نے پیش کیا، یہ بتاتا ہے کہ تعاون اکثر اس لیے ابھرتا ہے کیونکہ قریبی رشتہ دار آپس میں بہت سے جینز کا اشتراک کرتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ایک جین اپنے حامل فرد کو اپنے رشتہ دار کی مدد کرنے پر اکساتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی کاپیوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے جو اس رشتہ دار کے جسم میں موجود ہیں۔ یعنی جین اپنی کاپی کی مدد کر رہا ہے۔ جی، اس طرح بظاہر اثار پر مبنی رویہ، مطلب اپنے وسائل یا توانائی رشتہ دار پر خرچ کرنا، یہ جین کی سطح پر خود غرض ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس جین کی مجموعی نمائندگی کو آبادی میں بڑھاتا ہے۔ ٹھیک۔ ہیملٹن نے اس کا باقاعدہ حساب بھی پیش کیا۔ مثلاً والدین اور اولاد یا سگے بہن بھائیوں میں اوسطاً 50% یعنی آدھے جینز مشترک ہوتے ہیں، لیکن کچھ حشرات ہیں جیسے چیونٹیاں، مکھیاں اور بھڑیں، انہیں ہائمینوپٹیرا کہتے ہیں، ان میں ایک بہت ہی عجیب جنیاتی نظام ہوتا ہے۔ عجیب؟ کس طرح؟ اس کی تفصیلات تھوڑی پیچیدہ ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں بہن آپس میں ماں اور اولاد جو 12 ہوتا ہے سے بھی زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتی ہیں۔ ان میں تقریباً 75% یعنی 3/4 جینز مشترک ہوتے ہیں۔ 75%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کارکن مکھی یا چینٹی کے جینز کے نقطہ نظر سے اپنی ماں یعنی ملکہ کی مدد کرنا تاکہ وہ مزید بہنیں پیدا کرے جو اس سے 34 مشترک ہیں، یہ اس سے زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے بچے پیدا کرے جو اس سے صرف 12 مشترک ہوں گے۔ اچھا،
تو کارکنوں کی بانجھپن کی وجہ یہ ہے؟ جی یہی وجہ ہے کہ ان حشرات میں کارکنوں کا بانجھ ہونا اور پورا چھتا یا کالونی چلانا یہ ارتقائی طور پر ایک کامیاب حکمت عملی بن گئی ہے، اور یہاں رشتہ داری کی یقینیت سرٹنٹی کا بھی کردار ہے۔ ماں کو اپنی اولاد کا یقین ہوتا ہے، جبکہ بہن بھائیوں کے باپ مختلف ہو سکتے ہیں، جس سے رشتہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے وہ والدین اور اولاد کے درمیان مفادات کا تصادم، پیرنٹ آف سپرنگ کانفلکٹ، وہ بھی پیدا ہوتا ہے؟ جی کیونکہ والدین تو اپنے تمام بچوں میں وسائل برابر بانٹنا چاہتے ہیں، جبکہ ہر بچہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو والدین اور اولاد کے مفادات بھی مکمل طور پر ایک نہیں ہوتے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے، اور یہ مفادات کا تصادم، یہ تو پھر نر اور مادہ کے درمیان بھی بہت واضح نظر آتا ہوگا۔ ان کے درمیان بنیادی حیاتیاتی فرق ہی اتنا بڑا ہے۔ یقیناً یہ جو جنسوں کی جنگ ہے، بیٹل آف دا سیکسز، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ فرق شروع ہوتا ہے جنسی خلیوں سے، گیمیٹ سے۔ مادہ بڑے، غذائیت سے بھرپور اور کم تعداد میں انڈے پیدا کرتی ہے، نر بہت چھوٹے، متحرک اور بے شمار اسپرم پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو شروع سے ہی مادہ ہر ممکنہ اولاد میں زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس ابتدائی عدم توازن کے پھر دورس نتائج نکلتے ہیں۔ کیا نتائج؟ مطلب رویے کے لحاظ سے؟ عام طور پر نروں کے لیے یہ حکمت عملی بہتر ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ ملاپ کریں، تاکہ ان کے سستے اسپرم زیادہ سے زیادہ مہنگے انڈوں تک پہنچ سکیں۔ اس لیے وہ اکثر بچوں کی پرورش میں کم دلچسپی لیتے ہیں۔ دوسری طرف مادہ، جس نے پہلے ہی اتنی زیادہ سرمایہ کاری کر دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو نر کو مزید سرمایہ کاری پر مجبور کرے یا پھر بہترین ممکنہ جینز والے نر کا انتخاب کرے۔ کتاب میں مادہ کی دو ممکنہ حکمت عملیوں کا ذکر ہے۔ کون سی؟ ایک ہے گھریلو خوشی، ڈومیسٹک بلیس۔ اس میں مادہ نر سے ملاپ سے پہلے لمبا عرصہ لیتی ہے، کوٹشپ یا گھونسلہ بنانے جیسے کام کرواتی ہے، تاکہ نر بھی سرمایہ کاری کر دے اور بعد میں چھوڑ کر نہ جائے۔ اچھا۔ دوسری حکمت عملی ہی مین کہلاتی ہے۔ اس میں مادہ نر سے مدد کی کوئی امید نہیں رکھتی اور صرف صحت، طاقت یا خوبصورتی کی بنیاد پر بہترین جینز والے نر کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ تو بقا کی حکمت عملیوں کا ایک پیچیدہ کھیل لگتا ہے۔ اسی طرح کیا یہ جین مرکوز نظریہ خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ، یعنی جانوروں کا اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کا رویہ، کیا اس کی بھی وضاحت کرتا ہے؟ مجھے یاد ہے کچھ پرانے نظریات تھے جو اسے نو کی بھلائی سے جوڑتے تھے۔ ہاں، وائن ایڈورڈز کا ایک مشہور نظریہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جانور دانستہ طور پر اپنی افزائش نسل کو کم کرتے ہیں تاکہ گروپ کے وسائل ختم نہ ہو جائیں، یعنی وہ نو کی بھلائی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہ گروپ سلیکشن کی ایک مثال تھی۔ لیکن ڈاکنز سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، ڈیوڈ لیک اور بعد میں ڈاکنز نے اسے چیلنج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جانور اپنی کلچ سائز، یعنی ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کو اس لیے محدود کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی بقایا اولاد کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ یعنی ان کے اپنے جینز کی بقا کے لیے؟ بالکل۔ اگر ایک پرندہ بہت زیادہ انڈے دے گا تو شاید وہ سب کو ٹھیک سے پال نہ سکے اور کم بچے زندہ بچیں۔ اگر بہت کم دے گا تب بھی اس کے جین زیادہ نہیں پھیلیں گے، لہٰذا وہ ایک بہترین تعداد تلاش کرتے ہیں جو ان کے انڈیویژول تولیدی مفاد میں ہو، نہ کہ گروپ کے مفاد میں۔ تو یہ بھی انفرادی یا جین کی سطح کا مفاد ہے، نہ کہ گروپ کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے بات کی کہ جینز اپنے جسموں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ڈاکنز اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ توسیعی مظہر جسمانی یا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کا تصور، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ڈاکنز کے اپنے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جین کا اثر صرف اس جاندار کے جسم تک محدود نہیں ہوتا جس میں وہ رہتا ہے۔ جین کے فینوٹائپک اثرات، یعنی اس کے ظاہر ہونے والے اثرات، وہ ماحول میں حتیٰ کہ دوسرے جانداروں پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ماحول میں دوسرے جانداروں پر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مثال؟ جیسے وہ کیڈس فلائی کا لاروا ہے، وہ اپنے ارد گرد پتھروں یا تنکوں کا ایک خول سا بناتا ہے۔ ہاں، دیکھا ہے۔ وہ خول اس کے جسم کا حصہ نہیں، لیکن اس کی بناوٹ، اس کی مضبوطی، یہ سب کیڈس فلائی کے جینز کے زیر اثر ہے۔ یہ اس کے جینز کا توسیعی مظہر جسمانی ہے۔ اسی طرح کچھ طفیلی پیراسائٹس اپنے میزبان ہوسٹ کے رویے یا جسم کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا۔
مثال کے طور پر ایک خاص قسم کا فلوک کیڑا ہے جو گھونگھے سنیل کے خول کو غیر معمولی طور پر موٹا کروا دیتا ہے تاکہ وہ خود محفوظ رہے۔ اب یہ موٹا خول گھونگھے کے جینز کا نہیں بلکہ فلوک کے جینز کا توسیع مظہر ہے۔ واہ! اور سب سے دلچسپ مثال شاید کوئل کوکو کی ہے۔ وہ اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے۔ جی، کوئل کا بچہ میزبان پرندے کے رویے کو اس طرح مینیپولیٹ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنا سمجھ کر پالتے ہیں، بعض اوقات اپنے بچوں سے بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئل کے جینز کا میزبان پرندے کے رویے پر دور سے اثر انداز ہونا ہے۔ کمال ہے۔ تو ایک جین جو ایک جاندار میں ہے وہ دوسرے جاندار کے رویے یا ساخت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ارتقاء کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور پھر کتاب کے آخر میں ڈاکنز حیاتیات سے بھی باہر نکل کر ثقافت کی بات کرتے ہیں۔ یہ میمز یہ کیا بلا ہے؟ کیا یہ ثقافتی جینز ہیں؟ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں میم کا تصور ڈاکنز نے ثقافتی ارتقاء کی وضاحت کے لیے پیش کیا۔ جیسے جین حیاتیاتی معلومات کی اکائی ہے جو نقل بناتی ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، ویسے ہی میم ثقافتی معلومات کی اکائی ہے۔ ثقافتی معلومات کی اکائی؟ جی، جو ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں نقل امیٹیشن کے ذریعے پھیلتی ہے۔ یہ کوئی دھن ہو سکتی ہے، کوئی نیا فیشن، کوئی کہانی، کوئی سائنسی نظریہ، کوئی لطیفہ، حتیٰ کہ خدا کا تصور بھی۔ تو جیسے جینز اپنی بقا کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، کیا میمز بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، میمز بھی محدود وسائل کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ وسائل کیا ہیں؟ انسانی دماغوں میں جگہ، کتابوں کے صفحات، میڈیا کا وقت۔ اچھا۔ کچھ میمز اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ مفید ہوتے ہیں، جیسے آگ جلانے کا طریقہ۔ کچھ اپنی نفسیاتی کشش کی وجہ سے پھیلتے ہیں، جیسے بعد از مرگ زندگی کا تصور، جو موت کے خوف کو کم کرتا ہے۔ کتاب میں خدا کے میم کی مثال دی گئی ہے کہ یہ تصور کیوں اتنا کامیاب رہا ہے۔ یہ وجودی سوالات کے جوابات فراہم کرتا ہے، امید دلاتا ہے، سماجی ہم آہنگی میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اور ان کا ارتقاء جین سے تیز ہوتا ہے؟ ہاں، ان کا ارتقاء جینز کے ارتقاء سے بہت مختلف اور اکثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اور کیا میمز اور جینز کے مفادات میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ رہبانیت، سیلیبسی اس کی بہترین مثال ہے۔ جو لوگ مذہبی یا کسی اور وجہ سے رہبانیت اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے جینز کو آگے نہیں بڑھاتے۔ ظاہر ہے۔ یہ جینز کے نقطہ نظر سے تو ایک تباہ کن حکمت عملی ہے، لیکن رہبانیت کا میم، یعنی یہ خیال کہ تجرد ایک اچھی چیز ہے، وہ پھر بھی کامیابی سے پھیل سکتا ہے اور نسل در نسل منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ثقافتی ارتقاء حیاتیاتی ارتقاء سے کافی حد تک آزاد ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ ہے کہ دی سیلفش جین ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ارتقاء کو فرد یا نوع کے بجائے جین کی عینک سے دیکھیں۔ جی، اور اس نقطہ نظر سے انفرادی خود غرضی اور بظاہر ایثار، تعاون اور تصادم، جنسوں کی کشمکش اور یہاں تک کہ ثقافتی رجحانات بھی ایک نئی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ ESS، کن سلیکشن، ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ اور میمز جیسے تصورات ہمیں رویے کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے نئے اوزار فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بہت طاقتور، اگرچہ کبھی کبھی غیر آرام دہ طریقہ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ڈاکنز خود بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں اخلاقی طور پر کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ فرق اہم ہے۔ جی، سائنس بیان کرتی ہے کہ چیزیں کیسی ہیں، یہ نہیں بتاتی کہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ ہماری حیاتیاتی فطرت میں شاید خود غرضی کے رجحانات موجود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خود غرض بن جانا چاہیے، بلکہ اپنی حیاتیاتی اور ثقافتی وراثت کو سمجھ کر ہی ہم شاید شعوری طور پر اپنے رویوں پر بہتر قابو پا سکتے ہیں اور ایک زیادہ منصفانہ اور ہمدرد معاشرہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ثقافتی ارتقاء یعنی میمز کا ارتقاء حیاتیاتی ارتقاء سے واقعی تیز اور کسی حد تک آزاد ہے، تو
کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی حیاتیاتی مجبوریوں سے مکمل طور پر آزاد ہو سکتا ہے؟ ہماری یہ جو شعوری پیش بینی کی صلاحیت ہے، کانشیس فورسائٹ، جو شاید خود بھی ایک بہت طاقتور میم ہے، یہ ہمیں اپنے ان خود غرض نقل سازوں یعنی جینز اور میمز کے خلاف بغاوت کرنے، ان پر قابو پانے کا کتنا موقع فراہم کرتی ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو دی سیلفش جین پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔